تنسیق والی عورت جب عدالت طلاق کا حکم دے دے، خاوند نے طلاق نہیں دی ہے تو آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہمارے مسلک میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر اسلامی عدالت ہوگی تو تنسیق کے نکاح کے دعوے پر وہ خاوند کو مجبور کرے گی کہ یا کہ شروع کرو یا طلاق کرو، اور اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر وہ فسخ کا حکم دے گا۔ حالت احرام میں 1 منٹ کے لیے سر پہ کپڑا ڈال لیا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو گیا؟ انسان ہے۔ حیات انبیاء کے بارے میں بھائی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مہربانی کر کے ان اختلافی مسائل کے بارے میں چٹ نہ بھیجے کرو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء حیات ہیں اور تمام شہداء حیات ہیں، لیکن چونکہ اس حیات کا تعلق عالم برزخ سے ہے اس لیے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء حیات ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ پتہ نہیں تمہیں ان مسئلوں سے کیا ملے گا، قبر میں پوچھیں گے۔ کہتے ہیں جی اس مسئلے کے بغیر توحید سمجھ نہیں آ، اگر حیات کے قائل ہو جائیں تو پھر توحید ختم ہو جائے۔ وہ کھانا انبیاء کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے ہیں، اس سے توحید سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں جی کہ سارا دن ہم بازار میں گھومیں یا کافی چلے پھریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، طواف کے دوسرے چکر میں ہاتھ پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتے۔ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ گندے کاموں میں تو تمہارے پاؤں نہیں سوجتے، لیکن جب تم اللہ کے راستے میں آتے ہو تو پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ معنی یہی ہے کہ اللہ اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتے۔ توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گناہ۔ اگر قصر سفر میں پڑھنی ہے ہم قصر کے بجائے پوری پڑھیں تو ثواب زیادہ ملے گا؟ بالکل نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہے قصر، جب حضور نے پڑھی ہے قصر تو ثواب زیادہ کیوں ملے گا؟ پہلے سے بھی کم ملے گا کہ تم نے اللہ کی ضیافت اور مہمانی قبول نہیں کی۔ حرم میں فرض پڑھو کوئی نماز انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا، اپنے ہوٹل میں پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن جماعت نہیں ہوتی۔ جماعت تب ہے جب صفے ملے۔ یہ واقعہ کیا تھا کہ صحابیہ کو خامد نے تمانچہ مارا اور آپ کی شکایت کی، آج نازل ہوئے اللہ عالم، مجھے نہیں پتا۔ نبی سائیں کا لباس کیا تھا؟ حضور ہمیشہ چادر استعمال کرتے، کبھی نیچے بھی چادر اور اوپر بھی چادر، اور کبھی نیچے چادر اوپر کم کرتا استعمال فرماتے تھے جو چھوٹی پنڈلی تک آتا، اور سر پہ ٹوپی مبارک اور پھر پگڑی مبارک۔ جہاز میں آتے ہوئے مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، ڈائریکشن بھی معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ پوچھ لیں، ڈائریکشن معلوم کرنا کون سا مشکل ہے؟ جہاز کے عملے سے کہیں گے بتا دیں گے کہ جی آپ کی ڈائریکشن یہ ہے۔ ہر ایک میں آپ کو موٹی بات سمجھا دوں، آپ اپنے ملک سے اگر آ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ مکہ آگے ہے، اور اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ مکہ پیچھے ہے، تو ڈائریکشن تو معلوم ہے، کیا مشکل ہے؟ امام کے دائیں طرف کھڑے ہوں، ہاں بالکل زیادہ ثواب ہے۔ شلوار ہو یا چادر ہو یا پاجامہ، وہ بھی ناف سے اوپر ہو، اگر ناف ذرا بھی ظاہر ہو تو وہ اولا ہے، اور اولا ظاہر ہو تو پھر نہ نماز ہوتی ہے نہ طواف ہوتا ہے۔ اور مرد کا اولا کیا ہے؟ من السرۃ الی الرکبۃ، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک۔
ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ناف ڈھکی ہو، ہم نے عمرہ کر لیا، بہتر یہ ہے دوبارہ کرو. وہ نہیں ہوا، کیونکہ جب ناف سے کپڑا نیچے ہے تو آپ تو ننگے ہیں، ننگے کیسے نماز ہوگی یا طواف ہوگا؟ جماعت کی نماز میں صاف بات جو پہلے رکعت میں ان کا زیادہ ثواب ہے. 4 سنت کی رکعت کی نیت کی، جماعت کھڑی ہو گئی تو 2 پہ سلام پھیر دیں، جماعت میں مل جائیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں. کسی صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے، ہاں اگر کوئی سانپ ڈسنے لگے تو توڑ سکتے ہو. پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، عمرے کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا. جمعے کے خطبے میں لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نماز کی طرح نہیں، جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے، ہاتھ باندھنے کا کوئی حکم نہیں، بس بات نہ کریں. شادی کے لیے لڑکے کو اپنے ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے. ساری زندگی انہیں کھلایا پلایا، جب جوان ہو گیا تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اجازت لینا ضروری ہے. نہ بھی لو، نکاح ہو جائے گا، لیکن تم تو گناہ گار ہو، نافرمانی کی. ایک ہے کہ لڑکی کا تو نکاح ہی نہیں ہوگا نا، لا نکاح الا بولی ہے. لڑکے نے اجازت لی، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس سے بڑا گستاخ کوئی ہے جو ماں باپ کی عزت نہ کرے. اور یاد رکھو، جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادیاں کرتے ہیں نا، لو میرج، اور یہ وہ انشاءاللہ انجام یہی ہوتا ہے. جس نے پہلے ماں باپ کی عزت کو رولا ہے تو وہی عزت کو یہ انشاءاللہ بیچ کے جائے گا. بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے، اس کی بدقسمتی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. اس کو ہدایت کریں گے، توبہ کریں. بینک سے لیز پہ گاڑی نہیں لینی چاہیے. لائف انشورنس بغیر عذر کے کرانا جائز نہیں ہے. پاکستان میں عورتوں کا نوکری کرنا جائز ہے، ہاں ایسی جگہ نوکری کرے جہاں غیر مرد نہ ہوں. پاکستان میں پولٹری فارم کا کاروبار جائز ہے، بالکل جائز ہے. یاجوج ماجوج انسان ہوں گے، مخلوق ہے اللہ کی، ہم نے دیکھا نہیں ہے، جب دیکھیں گے آپ کو بتائیں گے. جدال پیدا ہوگا یا حضور کے زمانے میں وہ نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوا، اپنے وقت پہ پیدا ہوگا. عمرہ کرنے والے کو جب حلق کے بغیر احرام پر خون کا نشان نظر آیا، عمرہ کرنے والے کی جسم سے نکلا ہے، معلوم نہیں کب نکلا ہے، اللہ قبول فرمائے، آئندہ احتیاط کرو. فجر کی نماز کے بعد فوراً کوئی نماز نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. جنازے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے، جنازہ تو خود دعا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے. اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے ہیں. ہمارے ملک میں جب اذان میں حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. یہ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، وہ احسان حضور پہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے بھائی، بڑے عقل والے لوگ ہوں. ہمارے ملک میں کفن پر پتہ نہیں نکلے ہوئے پانی سے پہلا کلمہ لکھتے ہیں، بالکل بدعت ہے. اگر آیات قرآنی لکھ کے گلے میں ڈالنے کوئی حرج نہیں. علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول ہو تو جائز ہے، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ پڑھ کے بدن پہ دم کریں. میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو.
آپ نے دعا کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن کمرے سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہوٹل سے چادریں باندھ لو، لیکن نیت وہیں جا کے کرنی پڑے گی۔ عمرے کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جب حضور عمرے کے لیے جا رہے تھے تو وہ تو کفار نے روک دیا تھا، وہ حضور نے دم احساس دیا ہے، وہ قربانی تو نہیں تھی۔ ہمارے پاکستان میں ایک نئی جماعت نکلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز جماعت نہیں ہے، کسی امام کے ساتھ۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، آپ کے یہاں تو روز نئی چینی جماعتیں نکلتی ہیں نا۔ ہم اگر کسی سے ناراض ہوں اور ان کو ناراضگی پر حضرت عائشہ کا اپنے بھانجے سے حوالہ دینا جائز ہے۔ پاکستان میں حیات الصحابہ کے لکھے ہوئے واقعات جو ہیں ہم لوگوں کو سنا سکتے ہیں، بالکل سنائیں۔ روزانہ اگر عمرہ کریں اس طرح ہر حال میں پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ضروری نہیں ہے، انگوٹھی پہننا جائز ہے، ہاں بالکل جائز ہے، لیکن چاندی کی ہو، سونے کی نہ ہو۔ میں مکہ مکرمہ رہتا، خروج نہائی ہو گیا ہے، پاکستان جا، طواف الوداع آپ کے لیے ضروری ہے۔ محمد حلال پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے نہیں پتا آپ نے لکھا ہی کیا ہے۔ میرے ساتھ دو خواتین اکٹھی آئی ہیں جن کے ساتھ محرم نہیں ہے، ایک خاتون ضعیف ہے، عمرے میں مدد کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ معنی یہ تھا کہ چاہے جتنا دور جانا پڑے جا کے علم حاصل کرو۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں یہ بات کی، آج پوری دنیا کے علم ہے ہی چین میں۔ خاص نقد پہ 1800 اور ادھار پہ 2000 وہ جائز ہے۔ غیر محرم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں؟ ہاں جی پی سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں بیمار ہو گیا تھا، سرخ رنگ کی قمیض پہنی تھی، کیا پتہ نہیں کیا رنگ کی قمیض، بہرحال سرخ رنگ کی قمیض پہننے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ اگر سرخ دھاریاں ہیں وہ جائز ہے، پورا سرخ ہو تو مرد کے لیے منع ہے۔ باقی سرخ قمیض پہننے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اگر سرخ قمیض پہننے سے بیمار ہوتا تو شادی کی رات پھر عورت بیمار نہ ہو جاتی جو سرخ جوڑے پہنتی ہے۔ اپنے مسئلے نکالتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کیا کریں۔ ہم دونوں میاں بیوی عمرے کے لیے آئے ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں، اللہ پاک اولاد صالح بھی عطا فرمائے نرینہ۔ ملتان ایئرپورٹ سے احرام باندھا، نیت بھی کی، تلبیہ بھول گئے، جہاز میں یاد آیا تو پڑھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، پڑھا ہے ٹھیک ہو گیا۔ ہم 4 بزرگ خواتین ہیں، عمرہ تو ہم روزانہ کر سکتی ہیں، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نماز ہوٹل پر ہی مسجد میں ادا کرتی ہے۔ تم نماز حرم میں پڑھا کرو جماعت کے ساتھ، عمرہ تو نفلی عبادت ہے، اس کے لیے محنت کر رہی ہو، نماز کے لیے تھک جاتی ہو، عجیب بات ہے۔ ذاتی مسئلہ ہے جو یہاں پر بتانا آداب کے خلاف، مجھے عشاء کے بعد نیچے حرم میں مل کے علیحدہ بتا دو۔ رمضان المبارک میں عمرے کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے کسی نے حضور پاک کے ساتھ حج کیا ہو۔
ہر جنازے میں جو طفل یا اطفال کہہ دیا یعنی ایک لڑکا ہو تو طفل زیادہ ہو تو اطفال جمع ہے، لیکن آپ جو امام کی نیت وہی آپ کی نیت، اسی میں سب کا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا سب کے لیے آ جاتا ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے جو صحت مند ہیں ان کے لیے عمرہ طواف کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کریں۔ فرض نماز کے علاوہ سب سنت نوافل معاف ہیں۔ مجھے سڑک پر کچھ پیسے ملے ہیں، غریبوں کو دے دو۔ تبلیغی جماعت میں 40 دن لگانا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویسے تجربہ بھی کر لو، لگا کے دیکھ لو کیا وہ چوری کرنا سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، نماز روزہ کیا کرتے ہیں، برا کام ہو نہ جانا دوبارہ۔ کشمیر میں آج بھی نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے درجات بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہندو قوتوں پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جائز ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں جائز ہے۔ طائف گئے، طائف میقات ہے، آپ کو احرام باندھنا ضروری تھا، احرام چاہے نہ بھی ہو نیت کر دیتے، بہرحال جا کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کشمیر کے لیے سب دعا کرتے ہیں، امام بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، المسلمین والمسلمات، اس میں کشمیری نہیں آ جاتے۔ مدینے سے واپسی پر احرام کی نیت کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ اس عمرے کا ثواب فلاں فلاں عزیز جو فوت ہوئی سب کو نہیں، ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان سے عمرے کے ایک دو نے کہا کہ میرا نام میزاب رحمت کے نیچے لکھ رہے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ ہم حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نماز عصر کے بعد دعا کرنے سے پہلے سب کو یاسین شریف دے کر ختم کرواتے ہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے نا حدیث میں ہے۔ ہر آدمی خود پڑھے، یہ کیا ہے کہ ایک رواج بن گیا۔ مرد کے لیے لوا سونا چاندی، لوا سونا حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی پہننا حلال ہے۔ میرے بیٹے کی 5 بیٹیاں ہیں، خوبصورت ہیں، نیک بچیاں ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ کل جمعراتیں چیلوں یہ سب بدعات ہیں۔ انگوٹھا چومنے میں نبی کا نام آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں چوما، حضرت ابو بکر نے چوما ہوتا تو سارے صحابہ نے دیکھا ہوتا۔ 1400 سال کے بعد تیرے مولوی نے دیکھ لیا ہے، صحابہ نے نہیں دیکھا۔ میرا بھانجا عالم ہے، گزشتہ 7 ماہ سے شدید بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری امی کو شوگر ہے، نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو پیشاب کے قطرے کا کوئی حاضر نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ ہمارا بڑا کنواں ہے، اس کا پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے اس میں گند پھینکنا شروع کر دیا۔ بہرحال اس میں کسی نے قرآن کے بوسیدہ اوراق بھی ڈال دیے، بہتر ہے کہ صاف کریں اور پھر اوپر سے اس کا منہ بند کر دیں۔ احرام باندھ کے عمرے کی نیت کر کے مکے آیا، ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھا، وضو کیا تو میرے ناک سے خون نقصیر کی صورت میں آیا، پانی ڈالا، کوئی حاجت نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تمہارا عمرہ ٹھیک ہے۔ نامحرم عورتوں اور لڑکیوں سے نظر بچانے کا بالکل قرآن میں حکم ہے کہ قطعاً اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ دوسرے کے لیے طواف کر سکتے ہیں، عمرے کے احرام باندھ کے عمرے کی طواف کے حجر اسود کا بوسہ لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہدیہ جو ہے وہ صدقہ تو خیرات ہے، ہدیہ جو ہے وہ تو پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے بیوی کے ساتھ مسجد عائشہ سے احرام باندھا، مگر سے پہلے طواف اور صفا ہو گئی،
سائی کے بعد بیوی نے بال کاٹنے کے طواف کے مغرب کے بعد پڑے کوئی حرج نہیں. بالوں میں کالا رنگ لگانا ناجائز ہے. مرد طواف نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ سامنے بیٹھ کے دیکھتا رہے. عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے اگر طواف کی طاقت نہیں ہے کعبے کو دیکھتے رہو, دیکھ کے قرآن پڑھتے رہو, نفل پڑھتے رہو. آج کل نیا آپریشن پتہ نہیں ہے کہ مرد کا پانی لے کر عورت کے بچے دانی میں رکھ دیا. اگر اس کے خاوند کا پانی ہے تو وہ ٹھیک ہے, کسی اور مرد کا پانی رکھا جائے تو وہ حرام ہے. کیا کسی زندہ شخص کی طرف سے عمرہ یا طواف اگر وہ معذور ہے؟ معذور نہیں تو کوئی ضرورت نہیں, اپنے لیے کرو. اللہ آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے. اگر آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ بھی نعمت ہے, بیٹے ہوں وہ بھی نعمت ہے. اللہ سب کے اچھے نصیب بنائے اور سب کی عزت کی حفاظت کرے. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بالکل حدیث میں ثابت ہے, بلکہ حضور نے یہ فرمایا ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ لازم انشاءاللہ جنت میں جائے گا. دو بھائی عمرے کے لیے آئے ہیں, بالکل قصر نماز پڑھیں. وہ عمرے کے لیے آئے ہیں, ایجنٹ نے ہم لوگوں کو FRC سے لے کر بھیجا ہے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا اب کیا مراد ہے آپ کا. محمد دو لال, مجھے نہیں پتا کیا معنی ہے دو لال. احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ دیا, کوئی حرج نہیں. میقات سے بغیر احرام کے آ گئے تو لازمی پھر جائیں اور احرام کریں. ہاں ڈرائیور حضرات جو روزانہ آتے ہیں ان کے لیے معافی ہے. طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیا, کوئی حرج. اللہ کے بندے وہ یہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے کہ عطر لگا ہوا نہ ہو. اگر عطر لگا ہوا ہو تیرے منہ کو لگ جائے, ہاتھوں کو لگ جائے, پھر تم نہ دھو تو دم پڑ جائے گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عمرے کی حالت میں آپ بوسہ نہ دیں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا ارحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, شام میں ہیں, عرب میں ہیں, عجم میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, معاہد ہیں, ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, دین کے جماعتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک